میرے کمرے کا کیا بیاں کہ یہاں خون تھوکا گیا شرارت میں، اور ہاں فضا یہاں کی سوئی سوئی سی ہے، ہاں فضا یہاں کی سوئی سوئی سی ہے، تو بہت تیز روشنی ہو کیا؟ وہ روشنیوں سے ڈرتا تھا۔ 10 سال نیند نہیں آئی، 10 سال ایک لائن نہیں لکھی، نشے میں ڈوبا رہا، یقین کی موت کا ماتم کرتا رہا، ہر چیز کے ایگزسٹنس سے انکار کرتا رہا۔ ٹی بی جیسی بیماری کی تمنا تھی جو پوری ہو گئی، ایک اور تمنا تھی جوانی میں مر جانے کی، وہ پوری نہ ہوئی۔ بڑھاپے کے بستر کی موت کو بڑی ذلیل موت مانتا تھا جان ایلیا۔ جان ایلیا امروہہ سے پاکستان چلے گئے تھے، اور پاکستان کے ادبی حلقوں میں تو ان کو خوب جانا پہچانا جاتا تھا، لیکن ماسز نے ان کو پہچاننا شروع کیا ان کے چند ویڈیوز کو دیکھ کر۔ اور ہوتا اکثر دیکھیے یہ ہے کہ جب شاعر اپنا کلام پڑھتا ہے اسٹیج کے اوپر تو اپنے احساسات کا اظہار کرتا ہے، اپنے جذبات بیان کرتا ہے، تو جو آڈینس ہے وہ اس سے ریلیٹ کر پاتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ یار یہ کہانی تو میرے ساتھ بھی ہوئی ہے، یہی تو ایشوز میرے بھی ہیں۔ جان ایلیا اس چیز کو ایک لیول اوپر لے کے چلے گئے۔ جان ایلیا نے اپنے زخم، اپنی تکلیف، اپنے دکھ کو اتنا گلوریفائی کیا کہ لوگوں کو تمنا ہونے لگی کہ کاش یار یہ برباد زندگی، یہ تکلیف دہ زندگی ہمیں بھی نصیب ہو جائے، کاش ایسے زخم ہمارے بھی ہوں، کاش یہ شعر ہمارے لیے بھی اتنے ہی ریلیونٹ ہو سکیں، کاش یہ شاعری ہمارے لیے برموقع اور برمحل ہو جائے۔ تو مشاعروں میں ان کا انکنونشنل انداز، ان کی بے تکلفی، ان کی جھنجھلاہٹ، ان کا ماتم کرنا، ان کا رونا، ان کا سینہ پیٹنا، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو ان کو آڈینس کی نظر میں باقی شاعروں سے الگ بنائے رکھے ہوئے تھیں۔ اور اچھا یہ بات ضرور غور کرنے کی ہے کہ جان ایلیا جو ہیں وہ تھیٹر آرٹسٹ تھے، اور وہ بخوبی جانتے تھے کہ لوگ ان کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے وہ۔ ہندوستان میں شاید 2005 یا 2006 کے آس پاس جان ایلیا کے ویڈیوز پھیلنے شروع ہوئے۔ یہ وہ والا وقت تھا جب موبائل میں میموری چپس ڈل کے اور لمبے ویڈیوز لوگ ڈالنے لگے تھے۔ میں نے بھی پہلی مرتبہ تبھی دیکھا تھا جان ایلیا کے ویڈیوز کو۔ تو اس وقت میں نے دیکھا کہ ان کے اسی انداز کی وجہ سے جو لوگ شاعری اور ادب سے بالکل دور دور تک کے جن کا کوئی واسطہ نہیں تھا، وہ جان ایلیا کے ویڈیوز اپنے موبائل فون میں رکھ کے گھومتے تھے، جان ایلیا کے فین تھے۔ یہاں تک کہ جیسے جان ایلیا کے ان ویڈیوز میں ایک شعر تھا کہ کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی۔ جن کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عہد ترک عشق کا مطلب کیا ہے، ان کو بھی وہ شعر اتنا ہی پسند آ رہا تھا جتنا ان کو آ رہا تھا جو لوگ سمجھ رہے تھے۔ یہ وہ جان ایلیا کا انداز تھا، اور وہ جان ایلیا کا اپنے دکھ کو بیان کرنے کا طریقہ تھا جو کہ لوگوں کو بہت اپیل کر رہا تھا۔ اصل میں دکھ درد کے تماشے دیکھنے میں لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، بہت لطف آتا ہے، اور جان ایلیا وہی دکھایا کرتے تھے۔ ایک ویڈیو ہے ان کا شاید دبئی کا، اس میں جان ایلیا اپنے بال بکھرائے ہوئے ہیں، سینہ پیٹ رہے ہیں، اور سینہ پیٹ کے رو کے کہہ رہے ہیں کہ میں اجڑ چکا ہوں، میرا گھر برباد ہو چکا ہے، میرے سب اپنے مر چکے ہیں۔ آڈینس میں سے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے، لوگ ہنس رہے ہیں۔ تو جان ایلیا نے کہا یہ ہنسنے کی بات ہے؟ اچھا یہ ہنسنے کی بات ہے۔ اور خود کہا ہے جان ایلیا نے کہ شاعر ہیں آپ یعنی کہ سستے لطیفہ گو، لطیفہ گو یعنی کہ کمیڈین، شاعر ہیں آپ یعنی کہ سستے لطیفہ گو، زخموں کو دل سے روئیے، سب کو ہنسائیے۔ اور ان کا وہ شعر کہ فلاں سے تھی غزل بہتر فلاں کی، فلاں کے زخم اچھے تھے فلاں سے۔